ہی سمجھنے والی بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ شریف کو چھوڑ کر نیچے اترتے ہیں اور حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں اور حضرت امام حسن کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور پھر ممبر پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ممبر پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ پیار تھا۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کا ناک بہہ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اسے صاف کر رہے تھے۔ تو حضرت اماں عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں کرتی ہوں، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ حضور نے خود ان کا ناک صاف کیا۔ یہ بچوں کے ساتھ شفقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیار فرما رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ ایک قبیلے کا سردار آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، 10، میں نے کبھی ان کو پیار نہیں کیا، میں نے کبھی ان کو پیار نہیں کیا۔ فرمایا من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں جہاں تک اس سے بات سمجھا ہوں کہ اگر آپ بچوں کو ان کے بچپن کے اندر وقت دیں گے، ٹائم گزاریں گے، مال تو اپنا ضرور کمائیں مگر اس کے ساتھ بچوں کو ٹائم دیں گے، تو کل آپ کے بڑھاپے کے اندر آپ کے بچے یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ان کے لیے نوکر رکھ دو، ان کے لیے ملازم رکھ دو۔ وہ خود آپ کو ٹائم دیں گے، کیونکہ ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے ابا جی نے بچپن میں ہمیں ٹائم دیا تھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کہ من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے جو رحم کرتا ہے، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو میں نے ایک حضور کی سنت بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ ایک اور سنت ہم اپنی زندگیوں میں وہ اس کو جو ہے یاد نہیں رکھتے، اور وہ بہت اہم ترین سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا میں تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں بھی ساتھ دیا کرتے تھے ازواج مطہرات کا، کہ امت کے لیے یہ سنت بن جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ایک اور سنت ہے کہ خادموں کے ساتھ محبت کرنا اور وہی ان کو کھلانا جو خود کھانا، ان کو عزت دینا۔ ہمارے ہاں اگر کسی نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو وہ عزت نہیں دیتے، اس کو بعض دفعہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جب کہیں کھانے کے لیے جاتے ہیں بڑے ہوٹلوں میں یا کچھ، تو جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، جو خود تناول فرمانا وہی اپنے خادمین کو بھی وہی چیز۔ بلکہ اب تو ایک سلسلہ ہو گیا، پہلے تو سب اکٹھا کھاتے تھے، سب اکٹھا کھاتے تھے۔ اور ازواج مطہرات یعنی جو عورت ہے اس کے حقوق میں سے یہ حق ہے، جب کوئی عورت کسی گھر میں آتی ہے تو مرد کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں اس کو بیاہ کر لا رہا ہوں، اس کا یہ حق ہے کہ جس طرح کا سٹینڈرڈ اس کا اپنی پہلی زندگی میں تھا اپنے ماں باپ کے ہاں یہ رہتے ہوئے، جس طرح کا کپڑا پہنتی تھی، جس طرح کے کھانا کھاتی تھی، جس طرح یہ رہتی تھی، میرے گھر میں بھی آ کر اس کو وہی سٹینڈرڈ ملنا چاہیے۔
اس سے کم نہیں ملنا چاہیے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ملے، اس کو کوشش کرنا، فرض نہیں ہے، اس کو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ عورت کو وہی اسٹینڈرڈ دے، وہی معیار دے جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں اس کو ملتا تھا۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ خادموں کا آ گیا۔ پھر ایک اور چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کوئی کھانا رکھا جاتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کھانے کا عیب نہیں نکالا۔ حضور کو کھانا پسند ہوتا تھا، حضور کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے اگر پسند نہیں ہوتا تو ہاتھ کھینچ لیتے تھے، مگر کھانے کا عیب نہیں نکالتے تھے۔ آج کل ہمارے گھروں کے اندر یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہے کہ عورت بیچاری سارا دن کام کرتی ہے، کھانا پکا کے لاتی ہے، مرد صرف اتنا کہہ دینا 2 لفظ کہ جناب کیا اچھا کھانا ہے، اس کی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی، تھوڑی سی تعریف کی محتاج ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر پر تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹا چکا، دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا تو اندر سے کھٹک پٹک کی آواز، آپ کی جو اہلیہ ہیں حضرت عمر فاروق کی، وہ تیز آواز میں گفتگو کر رہی تھی، ان کا لہجہ جو ہے وہ بڑا سخت تھا، حضرت عمر فاروق کا لہجہ بڑا نرم۔ تو اس نے، وہ آیا تھا اپنی کسی شکایت لے کر، اب اس نے جو دیکھا کہ اندر جو ہے بیوی جو ہے وہ برس رہی ہے اور حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ خاموش ہیں، اس نے وہیں سے واپسی کا راستہ لیا۔ جب واپس جا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق نکلے، اسے دیکھا، اس کی پیٹھ دیکھی، اس کو آواز دی، ادھر آ بھائی ادھر آ۔ آپ نے اس کو بلایا، فرمایا کہ بتا کیا بات ہے۔ اس نے کہا نہیں جی چھوڑیں، میں کسی کام سے آیا تھا مگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے۔ کہا میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ بڑی بد زبانی کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، مگر جب میں آپ کے گھر پہنچا تو آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کو سن کر تو میں اپنی بیوی کو بڑا اچھا سمجھنا شروع ہوا ہوں کہ ان کا ہاتھ تو ہلکا ہے، آپ کی اہلیہ کا تو ہاتھ بڑا زبردست ہے، مگر میں حیران ہوں کہ عمر فاروق جو باہر اتنے سخت اور شدید اور بیوی کے سامنے بالکل خاموش۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ بتا کہ تیرے گھر کا سارا کام کون کرتی ہے، کھانا کون پکاتی؟ کہا بیوی۔ کہا وہ تیرے باورچی کا کام کرے، تیری گھر کی باورچن بھی وہی۔ کپڑے کون دھوتی؟ کہا بیوی۔ کہا دھوبی وہی۔ کہا تیرے بچوں کو کون پالتی ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا تیرے بچوں کو بھی وہ پالتی ہے، سارے تیرے کام کرتی ہے، تیرے گھر کو سنبھالتی کون ہے؟ کہا بیوی۔ کہا تیرے گھر کی چوکیدار بھی وہی، تیرے گھر کی باورچن بھی وہی، تیرے گھر کی حفاظت کرنے والی بھی وہی، تیرا سب کچھ کرنے والی وہی ہے۔ تو اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے زبان چلا لیتی ہے تو اگر اس کو سہ لیا جائے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اس کا تو صرف اور صرف عورت کا صرف حق اتنا سا ہے کہ وہ مرد کی تسکین کے لیے، بچے پالنے کے لیے آتی ہے۔ عورت کا یہ حقوق میں سے ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے مرد سے، گر چاہے تو اپنے مرد سے دودھ جو پلا رہی ہے اس کے بھی وہ پیسہ لے سکتی ہے۔ اس کے حقوق میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہ مرد کے کپڑے دھوئے، اس کے لیے روٹی بنائے، اس کے والدین کو پالے، یہ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ فرمایا گر یہ کر رہی ہے، اتنا کچھ کر رہی ہے۔ اگلی بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات تو میں نے عورتوں کے لیے بتا دی، مگر مرد کا بھی یہ ہے کہ اگر مرد نہ چاہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، اپنے والدین سے نہ ملے، عورت کسی بھی صورت میں مل نہیں سکتی۔ مرد کی اجازت کے بغیر وہ گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، یہ توازن ہے۔ تو ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی نا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اپنے والد سے نہ ملوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے شوہر نے منع کیا تو اپنے والد سے نہ مل۔
پھر وہ آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے منع کیا ہے مگر میرا والد بڑا سخت بیمار ہے، تو کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے شوہر نے منع کیا ہے تو جا کے نہیں مل۔ پھر وہ آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد فوت ہو گیا ہے اور میرے شوہر نے منع کیا ہے کہ چہرہ دیکھنے بھی نہیں جانا، ملنے بھی نہیں جانا، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تیرے شوہر کا حکم ہے تو نہیں جا سکتے۔ تدفین ہو گئی، حضور نے اس عورت کو بلایا، فرمایا تیرے شوہر کی جو تو نے فرما برداری کی ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے تیرے باپ کو بخش دیا، اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ تیرا باپ جنتی ہے، یہ تیری اس باپ کی تربیت تھی تجھے ہے کہ تو نے شوہر کی حکم عدولی نہیں کی، اس کے بدلے میں تیرا باپ جنتی ہو گیا۔ تو یہ جو دونوں طرف کی میں نے باتیں عرض کی کہ عورت کا بھی حق یہ ہے، مرد کا بھی یہ ہے، تو ان کو ملا کے جو رکھنا ہے، بیلنس جو کرنا ہے، آپ عورت کی مانیں، عورت آپ کی مانے گی، آپ اس کے والدین کی عزت و اکرام کریں، وہ آپ کے والدین کی عزت و اکرام کرے گی، آپ اس کے والدین کو سنبھالیں، وہ آپ کے والدین کو سنبھالے گی، آپ اس کو زندگی کی اچھی آسائش دیں، وہ آپ کے بچوں کو بھی پالے گی، آپ کے کپڑے بھی دھوئے گی، آپ کے سب کچھ کرے گی۔ گیو اینڈ ٹیک ہے، گیو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ، تو زندگی کا ایک ہے۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کا بہت خیال کرتے تھے۔ میں نے آپ کو حدیث سنا دی، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آپ سوچ لیں کہ کون اپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہی وہ وجہ تھی جس پر آج دنیا حیران ہے کہ جب انسان کی اگر دشمن نکلتی ہے نا کوئی، تو سب سے پہلے بیوی نکلتی ہے جو اس کے راز بتا رہی ہوتی ہے، جب اس کو چھوڑ دیتی ہے یا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال 15 سال آپ ان کے ساتھ رہے۔ یہ وہ زندگی تھی 15 سال کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے حضور کا کردار تھا کہ جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس ہستی نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات تھی، آپ کی زوجہ کی ذات تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے، بیوی نے سب سے پہلے اسلام، ورنہ بیوی تو یہ ہم نے سنا کہ کسی کو اس نے اڑتے ہوئے دیکھا، کہا کیا زبردست اڑ رہا ہے، اور میں نے کسی کو دیکھا، بیوی نے شوہر آیا اس نے کہا کہ میں نے کسی کو آج اڑتے ہوئے دیکھا تھا، کیا زبردست کوئی اڑ رہا تھا، کہا زبردست، اچھا، کہا وہ میں ہی تھا، کہا اچھا اس وجہ سے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ بیوی تو قبول نہیں کرتی آرام سے، مگر کردار اگر اچھا ہو تو پھر وہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کردار ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ شریف میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے نماز کے لیے تیاری کی، اس کے پیچھے ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ آیا۔ حضرت سیدنا عفیف پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ حضرت عباس اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، فرمایا یہ جو شخص آگے کھڑا ہے یہ سیدنا محمد رسول اللہ ہیں، ان کے پیچھے جو کھڑی ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور یہ جو بچہ ہے جس نے اسلام قبول کیا اس بچے کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ فرمایا یہ صرف 3 اس وقت تھے جو، تو یہ حضرت عباس اس وقت دیکھ رہے تھے، تو بیوی اور وہ بچہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا تھا، وہ بچہ اس نے فوراً قبول کیا، اس بچے کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا تھا۔ یہ وہ پیار اور محبت تھی۔ تو حضور کا کردار ایسا تھا کہ یہ اس وقت سب سے پہلے 3 تھے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سفر میں تھے، جب وہ آیا تو انہوں نے چوتھے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کچھ ارشادات فرمائے، وقت ختم ہو گیا، میں 2 حدیثیں مختصر عرض کرتا چلوں۔ حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابہ کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج جوانی ہے،
انسان کے پاس جب جوانی ہوتی ہے تو جوانی مستانی ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ بڑھاپا بعد میں کر لوں گا، جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر کہتا ہائے جوانی میں کاش کر لیتا۔ فرمایا شبابہ کا قبل حرم کا وصحتہ کا قبل سقم کا، اور بیماری کو اور صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہائے میں نے صحت میں یہ کر لیا ہوتا۔ فرمایا غنا کا قبل فقر کا، اور امیری کو، جو آج تمہارے پاس دولت ہے اس کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ فراغ کا قبل شغل کا، اور جو آج تمہیں فراغت ملی ہوئی ہے اس فراغت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ، بیزی ہو جاؤ۔ وہ حیات کا قبل موت کا، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ مر گئے تو پھر مر ہی جاؤ گے۔ اگر جینا ہے تو پھر جیتے جیتے جیو، یہ جب جیتے ہوئے جیو گے تو پھر مرنے کے بعد بھی جیو گے۔ وہ حیات کا قبل موت کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے، حضور نے ایسے فرمایا کہ کون ہے جو یہ 5 چیزیں لوگوں تک پہنچا دے؟ تو میں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں لوگوں کو بتاؤں گا بھی، ان کو سکھاؤں گا بھی، اور کہوں گا کہ اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد حضور نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کس سے بچ جاؤ؟ حرام سے بچ جاؤ، ہر قسم کے حرام سے بچ جاؤ، لقمہ حرام سے بچ جاؤ، آنکھوں کے حرام سے بچ جاؤ، ہاتھوں کے حرام سے بچ جاؤ، قدم کے حرام سے بچ جاؤ، ہر قسم کے حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے کیا بن جاؤ گے؟ عبادت گزار بنو۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جو رب نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، نہ شکر نہ بنو۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، سب سے بڑے غنی۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، مسلمان مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، فرمایا جتنی عزت تم اپنے لیے چاہتے ہو، جتنا اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، فرمایا تم مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تَكْسَرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا کثرت کے ساتھ ہنسنا چھوڑ دو، کثرت کے ساتھ ہنسنا چھوڑ دو، کثرت سے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ میں اس میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب کوئی قبرستان میں جائے، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، جو شخص قبرستان میں جا کر ہنستا ہے اللہ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ایک اور بات خاص، یہ بات ہوئی تو میں ضمناً بات عرض کرتا چلوں، میرے ذہن میں آئی، میت والا جو گھر ہوتا ہے وہاں پر اکثر لوگ جو ہیں دل کے مردے ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ علاقے میں ایک فوتگی ہو گئی، اہل علاقہ وہیں چلے گئے، ان بیچاروں کی پہلے فوتگی ہوئی ہے، سب وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دیگیں چل رہی ہیں، نہ چاہتے ہوئے لوگ بیچارے کرتے ہیں۔ جو میت کے کھانا کھاتا ہے اس کا دل بھی مردہ ہوتا ہے، میت کا کھانا کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں گاؤں پنجاب میں ہوتا ہے کہ دور سے لوگ آتے ہیں، دوسرے علاقوں سے، شہروں سے آتے ہیں، ان کے لیے وہ جائز ہے۔ میت کے کھانا کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بھی دل مردہ ہوتا ہے، کثرت ضحک سے بھی دل مردہ ہوتا ہے، قبرستان میں ہنسنے سے بھی دل مردہ ہوتا ہے، میت کا کھانے سے بھی دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زندہ نور ایمان سے منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔